بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورسک، جماعت خاصہ سال اول، مضمون حدیث، سبق نمبر 22، حدیث نمبر 40۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ: معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، ان کے پیچھے بیٹھا تھا ایک گدھے پر، لیس بینی و بینہ، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، الا مؤخرۃ الرحل، سوائے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، هل تدری، کیا تجھے معلوم ہے کہ ما حق اللہ علی عبادی، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ، کہ بندے اس کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور شریک نہ ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، وحق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، اللہ یعذبا، کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے، من، ہر اس شخص کو، لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبشرہم، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو، فیتکلوا، کہ وہ توکل کرنے لگیں گے، یعنی وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی بات پر توکل کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی توضیح: معاذ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کے مختصر حالات یہ ہیں کہ ان کا نام معاذ ہے، والد کا نام جبل ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن ہے، اور لقب کنز العلماء اور امام الفقہاء ہے، اور یہ انصاری خزرجی صحابی ہیں۔ یہ بدر اور دوسرے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر یمن بھیجا تھا، اور نبوت کے 12ویں سال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہ اسلام لے آئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور وفات کے وقت ان کی عمر 36 یا بعض روایت کے مطابق 38 سال ان کی عمر تھی۔ تو اپنا ایک واقعہ اس حدیث میں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا۔ یہاں گدھے کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تواضع اور عاجزی انکساری کو بیان کرنا یہاں پہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہونے کے باوجود ایک معمولی سی سواری پر سوار ہوئے تھے،
پھر یہاں جو ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے، حالانکہ ایک دوسری روایت میں ایک سواری پر 2 بندوں کا سوار ہونا اس کی ممانعت ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ 2 بندوں کا ایک سواری پر سوار ہونا تب منع ہے کہ جب وہ جانور کمزور ہو، لیکن اگر وہ جانور ایسا ہے کہ وہ 2 بندوں کو اٹھا سکتا ہے، 2 بندے اس پر سواری کر سکتے ہیں اور جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس صورت میں 2 بندے بھی سوار ہو سکتے ہیں، ان کا سوار ہونا بھی جائز ہے۔ تو چونکہ یہ جانور کمزور نہیں تھا، یہ سواری کمزور نہیں تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ رضی اللہ عنہ دونوں اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ نقل کیا ہے، تو اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا، تو بظاہر اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے بولے بغیر، یہ اس بات کے ذکر کیے بغیر بھی حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا، تو پھر کیوں اس بات کو ذکر کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا مقام ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان پر شفقت تھی، ان پر عنایت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو حاصل تھا، تو اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو بیان کر دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار بھی ہوا۔ یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے جو اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی بھول چوک نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ میں جس وقت میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا، تو اسی وجہ سے معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ یا جو یہاں پہ آگے یہ فرما دیا کہ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرح، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، جو دوسرا جواب اس کا دیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یعنی کجاوے کی جو پچھلی لکڑی ہوتی ہے کہ جس پر سوار سواری کے وقت ٹیک لگاتا ہے، تو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف وہی ٹیک لگانے والی لکڑی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز درمیان میں موجود نہیں تھی۔ یعنی میں نے یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو اتنا قریب ہو کر میں نے سنی ہے کہ اتنے قریب سے اگر کوئی کسی کی بات سن لے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی یہاں پہ جو بیان کیا ہے، اسی وجہ سے بیان کیا ہے کہ میں جو حدیث آگے بیان کر رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، تو اس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی چونکہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو بڑا فرق تھا وہ یہی توحید کا اور شرک کا تھا، کہ مسلمان توحید کے قائل تھے اور کفار جو ہے وہ شرک کرتے تھے، کئی معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اسی مرکزی بات اور اسی بڑی بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ کہہ دیا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، توحید کے قائل ہوں، اللہ ہی کی عبادت کریں، کیونکہ یہی جو بات ہے اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچنا، یہی اسلام کی روح بھی ہے۔ اور پھر آگے جو بندوں کا اللہ پر حق ہے تو وہ یہ ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی نہیں دے گا۔ تو یہاں جو اللہ پر حق، کسی کے حق کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ پر کوئی کام کرنا واجب اور لازم ہے۔ تو پھر یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، تو یہ جواباً کہا گیا ہے، یعنی پہلے بندوں پر اللہ کے حق کو ثابت کر دیا، وہ بتا دیا کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، تو جواباً اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا، توحید کا قائل ہوگا تو اس کو عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر کسی کام کا کرنا لازم اور واجب اور ضروری نہیں ہے۔
پھر جو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہیں دیں گے، یعنی دائمی عذاب اس کو نہیں دیں گے. باقی اگر ایمان لانے کے بعد شرک اگر اس نے نہیں بھی کیا لیکن گناہ اس سے اور ہوئے ہیں، اس نے اس کے علاوہ اور معصیات نافرمانیاں کی ہیں، تو اس کا عذاب اس کو مل سکتا ہے. وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اگر اللہ سزا دینا چاہے تو اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں، اور اگر معاف کرنا چاہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو عذاب کا ہے تو دائمی عذاب مراد ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو دائمی عذاب اس کو نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا. جب یہ فرما دیا تو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ دوں، یعنی یہ بات لوگوں کو تک نہ پہنچا دوں تاکہ لوگ بھی اس کو سن کر خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دو، یہ بشارت نہ دو. فیتکلوا، کیونکہ وہ توکل کرنے لگیں گے، یعنی لوگ اسی بات کو مقصد بنا کر، اسی بات کو سمجھ کر پھر لوگ جو ہے شرک تو نہیں کریں گے، لیکن اور جو نیک اعمال کرنا ہے، جو رفع درجات کا سبب بنتے ہیں، تو وہ اعمال کرنا بھی چھوڑ دیں گے. لہٰذا لوگوں کو ان کے اپنی حالت پر چھوڑ دو کہ وہ عمل بھی کرتے رہیں. تو واقعات اور قصص کے بارے میں جو حدیث کی بک میں یہ حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا. امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اپنا کام پورا مکمل کر لیں اور کاپیاں بھی چیکنگ کے لیے اسکول بھیج دیں. اور اس کے بعد جو ذکر بعض المغیبات کا حصہ ہے وہ ہم شروع کریں گے، تو آپ وہاں احادیث کا مطالعہ بھی کر لیجئے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.